أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق و داتا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہماری ہر ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، ان آیات میں اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے کرم کرنے والے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کس چیز نے تجھے اپنے مہربان رب سے دور کر رکھا ہے۔ وہ کتنا مہربان ہے، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہتا تجھے پیدا ہی نہ کرتا، زندگی نہ دیتا۔ الذی خلقک، یہ انسان کی پیدائش اللہ کا بہت بڑا انعام۔ فسواک، پھر اس کے بعد انسان کے اعضاء کو برابر کیا ہے، متناسب، آنکھ کا سائز ایک مناسب حد تک رکھا ہے، بہت بڑی نہیں بنا دی ہے۔ ناک، کان، منہ، ہر عضو کو اللہ تعالیٰ نے مناسب بنایا ہے۔ فعدلک، انسان کو سیدھا کھڑا کیا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو چاہے بنا دیا ہے۔ تو اے انسان، وہ ذات جو تجھ پر اتنی مہربان ہے، اس کے بارے میں مجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اگر ہم غور کریں اپنی زندگی پر، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے شب و روز کو دیکھیں، اپنے زندگی کی دوڑ دھوپ کو جانچیں، ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، ہماری کاوشیں وہ کس کام میں لگ رہی ہیں، اس میں اللہ کے لیے ہم نے کتنا قصہ نکالا ہوا ہے، اور ہم جو اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ جہاں پر دیگر بہت ساری وجوہات ہیں، اللہ پر ایمان میں کمزوری ہے، شریعت کو ماننے میں کمزوری ہے، وہیں پر انسان کو دین حق سے، سیدھے راستے پر چلنے سے، اللہ کا حکم ماننے سے جو چیز روک دیتی ہے بعض اوقات، وہ انسان کی صحت بھی ہے، انسان کی تندرستی۔ انسان سمجھتے میں بڑا طاقتور ہوں، میں تندرست ہوں، میں صحت مند ہوں، میں جو چاہوں کروں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں، کوئی مجھے ٹوکنے والا نہیں۔ جب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو میں اللہ کے سامنے کیوں جھکوں؟ جب میں بالکل صحیح سلامت ہوں تو میں کیوں اللہ کے دربار میں آؤں؟ مسجد میں تو وہ لوگ آئیں، اللہ کے سامنے تو وہ لوگ جھکیں جو بیمار ہیں، جو کمزور ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو صحت مند ہوں، میں طاقتور ہوں، میں کیوں آؤں؟ تو یاد رکھیے، یہ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسأل اللہ العفو والعافیہ، اللہ تعالیٰ سے معافی کا بھی سوال کیا کرو، عافیت کا بھی سوال کیا کرو۔ جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی کا، اور انسان اپنے صحت کے لیے عافیت کا سوال کرے۔ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْتَ بَعْدَ الْيَقِينِ، کیونکہ کوئی بھی انسان ایمان کے بعد عافیت سے بڑی نعمت سے نوازا نہیں گیا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو قرار دیا ہے، کیونکہ انسان جب تندرست نہیں ہوتا ہے، صحت مند نہیں ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو پھر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا، دونوں سے انسان عاجز ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکثر دعاؤں میں یہ الفاظ شامل کیا کرتے تھے، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، اے اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا، بد اخلاقی سے مجھے دور رکھنا، والاہواء، ایسی خواہشات سے جو مجھے دین حق سے روک دیں ان سے مجھے بچا لینا، والاعمال، ایسے کاموں سے
جو اے اللہ تجھے پسند نہیں ہے، تیرے نزدیک ناپسندیدہ ہے، ان سے مجھے بچا لینا، والادوا، اور اے اللہ مجھے بیماریوں سے بھی دور رکھنا، بری بیماریوں سے بھی اے اللہ مجھے دور رکھنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں، ہر روز عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد وطر پڑھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قنوت وطر میں جو دعا پڑھنے کے لیے سکھائی تھی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، اے اللہ جن کو تو نے ہدایت دی ہے ان لوگوں میں مجھے بھی شمار کر دے، میرا بھی شمار ان لوگوں میں کر دے، وعافنی فی من عافیت، اور جن کو تو نے عافیت دی ہے ان میں میرا بھی شمار کر دے۔ تو گویا کہ ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو مانگنے کا حکم دیا، یہ طریقہ سکھایا اپنے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، کچھ ان سے گناہ ہو گئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں سزا دینی ہے دنیا میں دے دے، جو آخرت میں مجھے عذاب میں مبتلا کرنا دنیا میں کر دے تاکہ آخرت میں بچ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اس کو جا کر تو بالکل ایسے کمزور ہوا پڑا تھا، روایت میں آتا ہے کہ ایسے جیسے مرغی کا چوزا ہوتا ہے، بہت کمزور چھوٹا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسے دعا کی ہے کہ تم نے یہ الفاظ کیے ہیں کہ اللہ جو آخرت میں سزا دینی ہے دنیا میں دے دے؟ اس نے کہا میں نے یہی کہا تھا۔ فرمایا ایسا نہ کرو، کوئی شخص آخرت کے عذاب کو جھیلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تمہیں یہ چاہیے تھا کہ اللہ سے یوں دعا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی سے نوازنا اور آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ یعنی اللہ سے عافیت مانگنی تھی، اللہ سے خیر مانگنی تھی، اللہ سے یہ نہیں کہنا تھا کہ مجھے سزا دے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں صحت اور عافیت کی جو نعمت ہے اس سے نواز کر رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول کو یہ ایسی دعا بتائیں جو لیلۃ القدر میں پڑھ سکتے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی وہ یہ تھی، اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، سراپا معافی ہے، معافی تجھے پسند ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی کو ہی مانگنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اللہ سزا دے دے، سزا کو جھیلنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ مصیبتوں کو کبھی بھی پکارنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تدعوا علی انفسکم، کبھی بھی اپنے آپ کے خلاف بد دعا نہیں کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، کبھی بھی اپنی اولاد کی خلاف بد دعا نہ کرو۔ ہوتا کیا ہے، ہم بعض اوقات بچوں سے تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں، بچے ہمیں پریشان کرتے ہیں شرارتوں سے، نافرمانی سے، تو ہم فوراً بد دعا دیتے ہیں، جا اللہ تجھے فلاں کر دے، مر جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایسا نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کے خلاف بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مال کے خلاف، اپنے کاروبار کے خلاف، جو اپنی ملازمت تمہیں ملی ہوئی ہے اس کے خلاف بھی بد دعا نہ کرو، کیونکہ یہ تو تم اللہ کی نعمت ہے جو تمہیں ملی ہے، جب یہ چلی جائے گی پھر اس کی قدر محسوس ہوگی۔ اس لیے کبھی بھی بد دعا نہیں کرنی ہے، نہ اپنے خلاف، نہ اپنے اولاد کے، نہ اپنے مال کے، اور اسی سے دیگر چیزوں کے خلاف بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اپنے گھر کے بارے میں اور جو ہمارے متعلقہ چیزیں ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، لا توافقوا من اللہ ساعۃ یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں کوئی نہ کوئی گھڑی ایسی رکھی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں، وہ چاہے اچھا مانگ رہا ہے برا مانگ رہا ہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کے خلاف بد دعا کر رہے ہوں کہ کاش میں مر جاؤں، کاش میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، میرا فلاں حادثہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یا میری اولاد مر جائے، وہ کہیں بھاگ جائے، کوئی بھی اس طرح کی بد دعا کرنا یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے، اور انسان کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کی بات کوئی کرنی چاہیے۔ محترم صاحبین کرام،
جہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی کی، عافیت کی، صحت کی دعا کرنی ہے، وہیں پر ہمیں جو کھانے کی چیزیں ہیں، جو ہماری غذا ہے، وہ بھی اچھی ہونی چاہیے، وہ بھی شریعت کے مطابق حلال اور پاکیزہ ہونی چاہیے، خراب اور گندی اور پلید نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے، خراب گلی سڑی اس طرح کی چیزیں کھانے سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور جو مضر ہیں، نقصان دینے والی ہیں، انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مثلا کوئی شخص زہر کھا لیتا ہے تو یہ زہر انسان کو نقصان دینے والا ہے، کوئی جان بوجھ کر کھاتا ہے اپنے آپ کو مارنے کی نیت سے، یہ تو بہت ہی برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تحسا ثم قتل نفسه، جو شخص اپنے آپ کو زہر دے کر مارتا ہے، زہر پی کر اپنے آپ کو مارتا ہے، تو روز قیامت تک اس کے ہاتھ میں وہ زہر رہے گا اور اس کو پیتا رہے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو چھلانگ مار کر مارے گا، خنجر سے مارے گا، گولی مار لے گا، کوئی کسی بھی انداز سے اگر انسان خودکشی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی ہے اس کو وہی سزا ہوتی رہے گی۔ اس لیے کوئی بھی ایسا یعنی کھانا جیسے شراب ہے جو انسان کو نقصان دیتی ہے، اس کا یعنی خاتمہ کر دیتی ہے، اسی طرح سگریٹ ہمارے ہاں عام چلتی ہے، حالانکہ سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، حلال ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ شراب، خنزیر وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لیکن اس سب کے باوجود کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، خوراک بھی اچھی ہے اور دعائیں بھی اللہ سے کر رہے ہیں، لیکن اس میں کبھی کبھار بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے رہے ہیں؟ نہیں۔ اگر انسان کے معاملات اللہ تعالیٰ کا درست ہیں، سیدھے ہیں، پھر بھی اس پر کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو مزید پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، مزید اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، خالص کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ اللہ کے انبیاء سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے انبیاء سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی گناہوں سے دور نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کی سیرت کو کہ تقریباً تمام انبیاء کرام کسی نہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے جامع ترمذی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء جو ہیں آزمائشوں میں تمام لوگوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، کہ آزمائشیں زیادہ انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان لوگوں پر آتی ہیں جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو آزما لے۔ اسی وجہ سے احادیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر ایک مرتبہ ایک صحابی آئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سلام لیا تو دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت گرم ہے، تو اس صحابی نے پوچھا اللہ کہ آپ کو بخار ہے؟ فرمایا ہاں مجھے بخار ہے، اور یو واقعا شدیدہ، بہت سخت بخار ہے، اور بعض لوگ میں الفاظ ہوتا ہے کہ جتنا تم میں سے 2 بندوں کو ہوتا ہے اتنا مجھے اکیلے کو ہوتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو مزید بڑھانا چاہتے تھے، مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمانا چاہتے تھے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ یہ آزماتے کیوں ہیں، یہ پریشانیوں کے ساتھ، بیماریوں کے ساتھ، تاکہ کھڑے اور کھوٹے علیحدہ علیحدہ ہو، پتہ چل جائے کہ کون بندہ صرف زبان سے اللہ اللہ کرنے والا تھا اور کون دل سے اللہ کو ماننے والا تھا۔ کیونکہ جو لوگ کھوٹے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کمزوری ہوتی ہے، وہ ذرا سی پریشانی آتی ہے، ذرا سی تکلیف آتی ہے تو فوراً یہ کیسا اللہ ہے، نعوذ باللہ، یہ کیسا ہمارا رب ہے کہ ساری بیماریاں ہمارے گھر میں ڈال دی، ساری پریشانیاں ہمارے گھر میں ڈال دی، تو وہ اسلام سے پھر جدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ آزمائش اس لیے انسان پر ڈالتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ انسانوں میں سے کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کو اگر اس طرح کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آتی ہے اور پھر اس پر صبر کر لیتا ہے، شکوہ نہیں کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من ناصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن، کہ انسان کو، مسلمان کو کوئی بھی تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، ذہنی پریشانی آتی ہے، کوئی غم لاحق ہو جاتا ہے،
کسی بھی قسم کی پریشانی آتی ہے، حتی الشوکۃ یشاقها، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر چبھ جاتا ہے انسان کو، مسلمان کو، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، الا کفر اللہ بها من خطاياه، تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے کہ ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں صاف شفاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ به خیرا یصیب منه، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، تاکہ وہ بندہ مزید اپنے جو اخلاص ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو مزید بڑھا سکے، اس کی غلطیوں کو بالکل معاف کر دے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انی اذا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ اگر میں اپنے کسی بندے کو کسی آزمائش میں، مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں، فحمدنی علی مبتلیتہ، تو وہ اس پریشانی کے آنے کے باوجود بھی میری تعریف کرتا ہے، میری حمد کرتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے کہ میں نے اس کو زندہ تو رکھا ہے، مارا نہیں ہے، زندہ زندگی تو بخشی ہے نا۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی آزمائش کے، بیماری کے آنے کے باوجود بھی اگر اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَقُومُ مِن مَّضْجَعِهِ ذَلِكَ، تو جب بھی وہ اس بیماری سے اٹھتا ہے تندرست ہو کر، تو ایسے اٹھتا ہے كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، جیسے اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا اس دن، جب وہ جس طرح وہ گناہوں سے پاک تھا، ایسے ہی آج جب وہ بیماری سے اٹھ رہا ہے تو ویسے ہی پاک۔ لیکن شرط کیا ہے کہ انسان صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے یعنی دعا مانگے، اللہ کی تعریف کرے، اور اللہ تعالیٰ کو بندہ جو ہے پکارتا رہے، اس سے مایوس نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیماری پر صبر کرنا ہے، گالی نہیں دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے پاس پتہ چلا کہ بیمار ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی بخار ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ بڑا نامراد ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو گالی نہ دو۔ یہ تو جب انسان کو لاحق ہوتا ہے، بخار انسان کو آتا ہے تو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ہمیں یعنی علاج کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بیماری پر اجر مل رہا تو بندہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے بیماری رہتے ہیں، نہیں، اسلام یہ دین فطرت ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں اللہ سے دعا بھی مانگے اور اس کے ساتھ ساتھ علاج بھی کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے علاج بھی نازل کیا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کا علاج تلاش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میڈیکل سائنس میں ترقی کرنے کی ہمیں راہ دکھائی ہے کہ ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے تو نازل کر دی ہے، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ اس میں مزید ریسرچ کریں، تحقیق کریں اور بیماریوں کا علاج سامنے لے کر آئیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دوائی ہوتی ہے۔ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءٌ الدَّاءَ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جب وہ دوائی انسان استعمال کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل تندرست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، سوائے ایک بیماری کے جو بڑھاپے کی بیماری ہے کہ اس سے انسان دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، یہ آنی ہے اور اس کے بعد پھر موت ہے۔ اسی طرح جب دوائی استعمال کریں تو اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بھی بتایا ہے، ایک دم بھی بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، کوئی زخم لگ جاتا ہے، کہیں جسم میں تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھے، اس جگہ پر جہاں پر تکلیف ہو رہی ہے، جہاں پر درد ہو رہا ہے، اس جگہ پر ہاتھ رکھے اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ الفاظ پڑھے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ دعاؤں کی کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گی، شفا کی یعنی بیماری سے بچنے کی یا بیماری کو دور کرنے کی دعاؤں کے اندر آپ اس کو تلاش کریں تو مل جائے گی۔ میں دہرا دیتا ہوں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اس اللہ کی عزت سے پناہ چاہتا ہوں، اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس بیماری سے جس کو میں محسوس کر رہا ہوں
اور اس بیماری سے جس کا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے بعد وہ بیماری نہ لگ جائے، تو انسان جب یہ دعا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب فرما دیں گے۔ اور یہ تجربہ شدہ بات ہے، مجرب کہتے ہیں مجرب یہ ٹوٹکا ہے۔ پیارے پیغمبر کا فرمایا ہوا کہ اگر آپ بیماری یا درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، کہ اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کی قدرت کی اور اس کی عزت کی، اس بیماری سے جس کو میں محسوس کر رہا ہوں اور اس بیماری سے جس کے بارے میں ڈر رہا ہوں۔ تو ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری کا علاج بھی کریں، حرام چیز سے نہیں حلال چیز کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دے، کیونکہ صحت جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت، جس میں ابتدا میں کہا، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی نعمتوں میں سے 2 بڑی نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ وہ دھوکے کا شکار رہتے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے، تندرستی ہے، اور دوسرا الفراغ، فراغت ہے، فرصت ہے۔ جب انسان فارغ ہوتا ہے تو بہت سے غلط کاموں کے اندر لگ جاتا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے کہ اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے۔ اور اسی طرح دوسرا صحت ہے، جب انسان تندرست ہوتا ہے تو بہت زیادہ وہ اپنے کاموں کاج میں مصروف رہتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کاش میں یہ کام بھی کر لیتا، یہ کام بھی کر لیتا۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو، موت کے آنے سے پہلے زندگی کو۔ اور یاد رکھیے یہ بڑی اہم حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ بیماری کے آنے سے پہلے سے صحت کو غنیمت جان لو، موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آپ نے دیکھے ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت گھر میں بیٹھے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا، چھٹی ہو گئی، چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا، صحیح تندرست جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، دنیا سے چلے گئے۔ ابھی کتنے منصوبے تھے، کتنی سوچیں تھیں، کتنے پلان کیے ہوئے تھے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن پتہ نہیں چلا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج ہی غنیمت جانیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمحہ دے دیا ہے، جو گھڑی دے دی، جو دن دے دیا ہے، اس میں جس قدر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں ہو جائیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ فقیری کے آنے سے پہلے جو مالداری ہے، جو اللہ نے مال دی، اس کو غنیمت جان لو۔ اور اسی طرح جو جوانی ہے، بڑھاپے کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت جان لو۔ انسان کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، جو کرنا ہے کر لو، یہ دوبارہ نہیں ملنی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہیں ملنی، اس لیے اس میں اللہ کو راضی کر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ عادل امام، مسجد سے دل لگانے والا، نمازوں کا انتظار کرنے والا، اور اسی طرح وہ شخص، وہ نوجوان، وہ شاب، وہ ناشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کی ہے۔ بڑھاپے میں تو اکثر لوگ آ جاتے ہیں، بڑھاپے میں اکثر لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر داڑھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اصل جو یعنی چیز ہے کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جوانی کے اندر اللہ کی طرف آ جائے۔ تو یہ جوانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس لیے اس کی بھی قدر کریں، صحت کی بھی قدر کریں، کیونکہ صحت ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی بھی انسان ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها،
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم صاحبین کرام، صحت کی قدر کیا ہے، احادیث مبارکہ کی اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کی روشنی میں آپ نے سماعت کیا۔ اب آئیے احادیث کی روشنی میں چند ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چند ایسی بیماریاں ہیں جن کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو یہ بیماری لگ جاتی ہے اور انسان اس کو صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کالے رنگ کی تھی۔ اس نے اگر کہ اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں جسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب دورہ پڑتا ہے تو پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا ہے، میرا پردہ بھی کھل جاتا ہے، ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، لیکن ایک آپشن اور بھی ہے، ایک انتخاب اور بھی ہے تمہارے پاس۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ تو پیارے پیغمبر نے فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ بیماری باقی رہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا اللہ کا رسول مجھے اور کیا چاہیے؟ اگر اس دنیا میں اس تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے آخرت میں جنت یقینی ہے، پختہ ہے، میرے لیے لکھ دی جائے گی، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول میں یہی چاہتی ہوں کہ دنیا میں یہ تکلیف برداشت کروں لیکن آخرت میں جنت میرا گھر ہو۔ لیکن اللہ کے رسول ایک درخواست ہے آپ سے۔ پیارے پیغمبر نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں صبر تو کروں گی لیکن آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دورے کے دوران جو میرا پردہ کھل جاتا ہے اس کا بھرم ہے، پردہ نہ کھلے، پردہ میرا برقرار رہے۔ کس قدر حیادار خاتون کہ بیماری کی حالت میں بھی اس کو اس بات کا خیال ہے کہ پردہ نہیں کھلنا چاہیے، بیماری باقی رہتی ہے تو رہ جائے لیکن پردہ نہ کھلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس کا کر دیا۔ اسی طرح بعض لوگ بیماری کی وجہ سے آنکھوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑی آزمائش ہے کہ انسان کی آنکھیں چلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزت کلئی تو آپ دی بھی حبیب ہی فخر وارا، کہ اگر میں اپنے کسی بندے کو اس آزمائش میں مبتلا کر دوں تو اس کی آنکھیں چلی جائیں، فصابرا، وہ علاج بھی کرتا ہے لیکن اگر ممکن نہیں ہوتا تو وہ صبر کر لیتا ہے، فصابرا، صبر کرتا ہے، عوضتہ منہم الجنہ، تو میں اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، لیکن کب؟ جب انسان صبر کرے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیٹ کی بیماری کی وجہ سے، پیٹ میں کوئی بیماری ہے اور اس وجہ سے اگر انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو لم یعذب فی قبرہ، ایسے شخص کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ عذاب قبر سے یہ چیز بچا دینے والی ہے۔ عذاب قبر یہ بالکل برحق ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے عذاب القبر حق۔ اور اسی طرح یہ وہ یعنی چیز ہے جس کے بارے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی بھی مردے کو دفنانے کے لیے قبرستان میں آتے، قبر کو دیکھتے تو بہت روتے، بہت روتے۔ کسی نے کہا اے عثمان امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا ہی روتے ہیں، لیکن جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، قبر کو آپ دیکھتے ہیں تو بہت روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، یہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ جو انسان یہاں پر کامیاب ہو جائے گا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، تو یہاں پر ناکام ہو گئے وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے مجھے رونا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس منزل کو آسان فرما دے۔ حالانکہ یہ وہ عثمان ہیں جن کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ یہ بشارت دی کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ جو شخص بیر روما خریدے گا وہ جنتی ہے، جو شخص جنگ تبوک کے لیے سامان مہیا کرے گا وہ جنتی ہے، پیارے پیغمبر بارہا فرمایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ قبر کو دیکھتے ہیں یا قبر کے بارے میں سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص پیٹ کی بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلا جاتا ہے لم یعذب فی قبرہ، اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک طاعون کی بیماری ہوتی تھی کسی زمانے میں، آج بھی کہیں کہیں ہوتی ہے، جس کے بارے میں فرماتے ہیں انہ عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء وان اللہ جعلہ رحمۃ للمؤمنین، کہ اگر کسی جگہ پر یہ بیماری آ جاتی ہے
اور پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جس بستی میں یہ وبا پھیل جائے وہاں سے باہر نہ نکلو، اور جو شخص باہر ہیں وہ اس بستی میں نہ جائیں۔ اب جو اندر موجود تھے ان کو یہ بیماری لگ گئی، وہ فوت ہو گئے، تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کے لیے رحمت بنایا ہے اور یہ لوگ جنتی، انشاءاللہ ان کے بارے میں جنت کی ضمانت ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ شہید ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ میدان معرکہ میں جاتے ہیں، میدان جنگ میں جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، وہ بھی شہید ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میدان میں نہیں جاتے ہیں لیکن وہ شہید اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ مثلا کوئی شخص غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، ڈوب کر مر جاتا ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہے۔ اگر کوئی شخص جل جاتا ہے آگ میں تو وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عمارت کے نیچے آ کر دب کر مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ اور اسی طرح وہ خاتون جو بچے کو جنم دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے اس کو بھی پیارے نے شہیدہ قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو طاعون کی بیماری میں مرتا ہے یا پیٹ کی بیماری میں مرتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ شہید ایک تو وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں قتال کر رہا ہوتا ہے، لڑائی کر رہا ہوتا ہے اور مارا جاتا ہے، وہ بھی شہید ہے۔ اس کو شہید فی دنیا بھی کہتے ہیں، شہید فی الآخرت بھی کہتے ہیں۔ دنیا میں بھی شہید کا مقام ہے، آخرت میں بھی شہید کا مقام ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں جو جل جاتا ہے یا غرق ہو جاتا ہے یا دب کر مر جاتا ہے، یہ لوگ شہید فی الآخرت ہیں۔ دنیا میں ان سے شہیدوں والا معاملہ نہیں کیا جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے شہیدوں والا معاملہ کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بدقسمت جو دنیا میں تو شہید ہوتے ہیں لیکن آخرت میں شہید نہیں ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، بارہا سنا چکا ہوں، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ روز قیامت اللہ کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، تجھے صحت دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے انعام دیا، مجھے صحت دی، مجھے اللہ تو نے جسم دیا، طاقت دی، تو میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، قتال کیا، دشمنوں کو مارا اور حتیٰ کہ اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، غلط بیانی کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تو جہاد اس لیے کیا تھا، لڑائی اس لیے کی تھی، تم تو اس لیے اپنی جان کو قربان کر کے آئے ہو تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا، لوگ یہ کہیں بڑا دلیر تھا، تم نے اس لیے اپنے آپ کو قربان کیا تھا، اس لیے تم شہید نہیں ہو۔ دنیا میں تھے لوگوں نے تمہیں کہہ دیا کہ بڑا یہ شہید ہے، بڑا یہ بہادر تھا، یہ دلیر تھا، دنیا میں لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی، لیکن اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی عوض نہیں ہے، کوئی صلہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیں کہ اس کو شخص کو اٹھاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ تو ایسا شخص جو ہے دنیا میں تو شہید ہے لیکن آخرت میں شہید نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس صحت کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیں، کیونکہ جو شخص دنیا میں اپنے گناہوں کو معاف کروا جائے گا اور اگر کسی انسان کو اپنے بدلہ دینا ہے، کسی انسان کا حق کھایا ہے، کسی کو گالی دی ہے یا کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا دنیا میں اگر کسی انسان کو اس نے ظلم و زیادتی والا معاملہ کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں ہی اس کی معافی مانگ کر چلا جائے، دنیا میں ہی اس کا کفارہ ادا کر دے، وگرنہ روز قیامت کیا ہے؟ نیکیاں ہیں اور بدیاں ہیں۔ اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، دوسروں کی بدیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مفلس ہے میری امت کے اندر، وہ شخص کنگال ہے میری امت کے اندر جو روز قیامت بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات بہت کچھ لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے آیا ہوگا، اپنی صحت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں پر ظلم و زیادتی کی ہوگی، تب روز قیامت اللہ کے دربار میں اس کو کیا صلہ مل رہا ہوگا؟ لوگ اس کی نیکیاں پکڑ رہے ہوں گے، کوئی 1 لے کر جا رہا ہے، کوئی 10 لے کر جا رہا ہے، کوئی 20 لے کر جا رہا ہے، آخرکار مظلوم زیادہ ہے، ظالم اکیلا ہے، وہ ساری نیکیاں اس کی تقسیم ہو جائیں گی، سب جو اس کی نیکیاں ہیں وہ مظلوم لے کر جا رہے ہیں، لیکن ابھی مظلوم کھڑے ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان مظلوموں کی برائیاں اٹھا کر جو حاجی تھا، جو نمازی تھا، جو صدقہ کرنے والا تھا، اس کے اوپر ڈال۔ اب وہ برائیاں اس پر ڈالی جا رہی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں، تو اب کیا ہے؟ جو شخص دنیا میں سارا مال خرچ کر دے اور قرضہ اپنے اوپر اٹھا لے وہ کنگال ہی ہوتا ہے۔ تو ایسا صرف کنگال، پیارے کو بتاتے ہیں کہ میری امت کا کنگال ترین شخص وہ ہے جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا لیکن ظلم و زیادتی کی تھی، صحت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انجام کیا
کہ اب صرف برائیاں اس کے پلے میں ہیں، نیکیاں ساری ختم ہو گئی. تو جس کے پلے میں برائیاں ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریۃ. یہ سورت پڑھے. فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. اب جس کے نیکیوں والا پلڑا ہے ہی نہیں، ختم ہو چکا ہے، اس میں کچھ باقی نہیں بچا ہے، تو اس میں ہلکا ہی ہونا ہے. فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ جہنم. وما ادراک ما ہی، آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہے؟ نار حاویہ، جلا دینے والی آگ. ہر آگ جلا دینے والی ہوتی ہے، لیکن یعنی یہ بہت زیادہ انسان کو تکلیف پہنچانے والی. اس لیے دنیا کے اندر ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر کسی سے ہم نے یعنی اپنی صحت کا، اپنی اس جوانی کا، اپنی اس طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اگر کسی سے ہم نے کوئی زیادتی کر دی ہے تو دنیا میں کوشش کر لیں کہ اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں، ہم یہ کہتے رہتے ہیں عمومی طور پر کہ کوئی بات نہیں، اگر میں نے فلاں کا مال کھا لیا ہے، فلاں کو گالی دے دی ہے، فلاں پر تھپڑ مار دیا تھا تو کیا ہو گیا؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ تو جناب بڑا ہی بخشنے والا ہے، تو اللہ مجھے بخش دے گا. نہیں، اللہ بخشنے والا ہے، لیکن اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. قرآن کو پڑھیں گے صحیح. جس قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اسی قرآن میں یہ بھی لکھا ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں ان لوگوں کو معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرنے والے، جو میرے سامنے آ کر جھکنے والے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اکڑ رہے ہیں، آپ گھمنڈ کے اندر ہیں کہ میں بڑا مالدار ہوں، میرے فلاں مولوی صاحب تعلقات ہیں، فلاں مجھ سے تعلقات ہیں، وہ کسی کام نہیں آنے والے. جب تک خود اللہ کے سامنے آ کر جھکیں گے نہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، توبہ کریں گے، ایمان درست کریں گے، عمل صالح کریں گے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، سیدھے راستے پر چلیں گے، تب جا کر اللہ معاف فرمائیں گے. اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب، بندہ جب اعتراف کرتا ہے، مان لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پیارے محمد جو مان لیتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. تو ہمیں توبہ کے یہ آداب بھی سیکھنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم بس اسی گمان کے اندر رہیں کہ یہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے لہذا میں معاف کر دی جائے گا. اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی. اور جو یعنی بہت بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس سے اپنے آپ کو خصوصاً بچانا چاہیے. اس صحت اور اس طاقت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو توحید کے لیے کھپانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا